پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کے سبق نمبر 21 لالچ کا خلاصہ اور سبق میں دی گئی ساری مشقیں مکمل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ: ہر شخص کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی حاصل کر سکے۔ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی دن بھر سڑکوں پر پانی بیچ کر 4 پیسے کماتا ہے اور اپنا پیٹ پالتا ہے۔ پیشے کی نسبت سے لوگ اسے مشکوب کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن مشکوب سڑک پر پانی بیچنے کے لیے چکر لگا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک تھکے ماندے مسافر پر پڑی۔ مشکوب نے مسافر کے پاس جا کر آواز لگائی، امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ لگا گیا، جو پیے میرا پانی، رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ مسافر نے کہا، میں بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، تھک کر چور ہو رہا ہوں اور پیاس بھی بہت لگی ہے، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مشکوب نے مسافر کو ترس کھا کر پانی پلا دیا اور ایک رات اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت بھی دی۔ مسافر نے ایک رات مشکوب کے گھر گزاری۔ صبح جب مسافر چلنے لگا تو مشکوب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ بڑے مہربان ہیں، میں آپ کی مہمان نوازی کے لیے بہت شکر گزار ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک مجرب نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دوا خطرناک سے خطرناک بیماری والے شخص کو بھی صحت یاب کر دے گی۔ اس کتاب میں دوا تیار کرنے کا نسخہ ہے، اسے دھیان سے رکھنا اور ہدایت پر پورا عمل کرنا۔ اگر کسی غریب آدمی سے دوا کے پیسے طلب کیے گئے تو دوا کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر مسافر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مشکوب نے پانی بیچنا بند کر دیا اور اس کتاب میں درج نسخے پر عمل کر کے دوا تیار کی اور مریضوں کا علاج شروع کر دیا۔ اس دوا سے بہت سے مریض شفا یاب ہوئے اور دن بدن مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ مشکوب کو لوگ حکیم مشکوب کے نام سے پکارنے لگے۔ مشکوب نے مسافر کی ہدایت کے مطابق غریبوں کو مفت دوائیں دے کر دوا کا اثر برقرار رکھا۔ اس دوا کی بدولت اس نے بہت سی دولت کمائی اور ایک اچھا گھر بنا کر شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن لالچ بری بلا ہے۔ دماغ میں پیسے کا لالچ آتے ہی مشکوب نے غریبوں کو مفت دوا دینا بند کر دیا۔ ایک دن ایک غریب آدمی اپنے اکلوتے بچے کو دوا دلانے کے لیے مشکوب کے پاس لایا۔ حکیم مشکوب نے دوا سے پہلے فیس طلب کی۔ اس کے گڑ گڑانے اور مجبوری بیان کرنے کے باوجود بھی حکیم مشکوب نے اس کی بے کسی پر غور نہیں کیا اور اسے برا بھلا کہہ کر واپس لوٹا دیا۔ غریب آدمی کے واپس لوٹتے ہی دوا کا اثر ختم ہو گیا اور کتاب غائب ہو گئی۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ نسخہ ہاتھ نہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری دولت ختم ہو گئی اور وہ پھر سے غریب ہو گیا۔ اس نے مجبور ہو کر دوبارہ وہی پانی پلانے کا کام شروع کر دیا۔ سڑکوں پر پانی بیچنے کے دوران ایک دن مشکوب نے ایک سانڈنی سوار کو دیکھا۔ مسافر مشکوب کی طرف بڑھا اور بولا، میں ایک بے سہارا مسافر ہوں، شام ہونے کو آئی ہے، ایک رات کے لیے آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرا لیجیے۔ اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے مشکوب نے اس مسافر کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ مشکوب نے اپنی حیثیت کے مطابق مسافر کی خاطر مدارات کی۔ مسافر نے مشکوب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی مہمان نوازی انعام کی حقدار ہے۔ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میں کیمیاگر ہوں، سونا بنانا جانتا ہوں، میں تمہیں بھی یہ راز بتا دوں گا۔ مگر سونا ایک قومی دولت ہے، قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو ملک کی یہی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے۔ سونے کو پیدا کرنے والے دراصل غریب لوگ ہیں۔ آپ بھی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد باقی دولت غریب
عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگا دینا۔ ایک کتاب دیتے ہوئے مسافر نے کہا، اس کتاب کو سنبھال کر رکھنا، اس میں سونا بنانے کا راز ہے۔ مسافر مشکوب کے ساتھ کچھ سونے کی اینٹیں بنا کر غائب ہو گیا۔ مشکوب نے حیرانی سے سونے کی اینٹوں کو دیکھا اور ایک بار پھر لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے پل بھر میں فیصلہ کیا کہ میں اپنا سونا کسی کو نہیں دوں گا، اور وہ خود امیر بننے کے خواب دیکھنے لگا۔ مشکوب نے سونے کی اینٹوں سے ایک مکان اور گھر کے لیے قیمتی سامان خریدا۔ کچھ عرصے بعد جب سونے کی اینٹیں ختم ہو گئیں تو مشکوب کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ اس نے کیمیائی کتاب اٹھائی تو دیکھا کہ کتاب پتھر میں بدل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ مشکوب نے پھر معمول کے مطابق سڑکوں پر گھوم کر پانی بیچنا شروع کر دیا۔ ایک دن جب وہ مشکوب اٹھا کر شکر لگا رہا تھا، ایک گھڑ سوار اس کے قریب آ کر کہنے لگا، مجھے نہیں پہچانتے؟ تم اس سے پہلے 2 بار مل چکے ہیں۔ پہلی بار میں نے تمہیں ایک لاجواب دوا بنانے کا نسخہ بتایا تھا، لیکن لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا۔ تم نے غریب اور لاچار لوگوں سے منہ مانگے دام وصول کیے۔ دوسری بار میں نے تمہیں سونا بنانے کی ترکیب بتائی، تب بھی تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا اور لالچ میں آ کر خود اپنا نقصان کیا۔ مشکوب نے گڑ گڑا کر مسافر سے معافی مانگی۔ مسافر نے کہا، مجھے پہچان لو، میں بو علی سینا ہوں اور میری زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی اور لالچ نے میری محنت اکارت کر دی اور 2 قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا۔ اب یہ پتھر اس وقت تک قیمتی کتاب نہیں بن سکتے جب تک تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دیں۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کے دل کی گرمی ان پتھروں کو پگھلا دے گی۔ علم اور عقل سونے سے نہیں خریدے جا سکتے، بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر بو علی سینا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب سبق کے خلاصے کے بعد ہم آپ کو اس سبق میں آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جواب بتائیں گے۔ پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، مشکوب کو اجنبی مسافر پر کیوں رحم آیا؟ جواب، کیونکہ مسافر لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ اسے شدید پیاس لگی تھی مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے مشکوب کو اجنبی پر رحم آیا۔ سوال نمبر 2، مسافر نے مشکوب کو کیا ہدایت دی؟ جواب، مسافر نے مشکوب کو ہدایت دی کہ کسی بھی غریب آدمی سے دوا کی قیمت مت لینا، ورنہ دوا کا اثر جاتا رہے گا۔ سوال نمبر 3، مشکوب حکیم مشکوب کیسے بنا؟ جواب، مسافر کے ذریعے بتائے گئے دوا کے مجرب نسخے کو اپنا کر مشکوب نے مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے مریضوں کو اس دوا سے شفا ہونے لگی، شفا خانے پر مریضوں کا ہجوم رہنے لگا اور مشکوب کو لوگ حکیم مشکوب کے نام سے مخاطب کرنے لگے۔ سوال نمبر 4، دواؤں کا اثر کیوں زائل ہو گیا؟ جواب، مشکوب نے مسافر کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور دولت کے لالچ میں آ کر غریب لوگوں سے بھی دوا کی قیمت وصول کرنی شروع کر دی، تو دواؤں کا اثر زائل ہو گیا۔ سوال نمبر 5، سانڈنی سوار نے مشکوب کو اپنے بارے میں کیا بتایا؟ جواب، سانڈنی سوار نے مشکوب کو اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک بے یار و مددگار مسافر ہے اور رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رات ہونے کو آئی ہے، کیا وہ اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ سوال نمبر 6، قیمتی کتاب پتھر میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ جواب، مشکوب نے سانڈنی سوار کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور اپنے عیش و آرام کے بعد بھی بچے ہوئے سونے کو غریبوں میں تقسیم نہیں کیا، اس لیے وہ قیمتی کتاب پتھر میں تبدیل ہو گئی۔ سوال نمبر 7، مسافر سے مشکوب نے گڑ گڑا کر کیا کہا؟ جواب، مسافر سے مشکوب نے گڑ گڑا کر کہا، میرے محسن مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ لالچ اور خود غرضی نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور مجھے دیش کے غریبوں سے بیگانہ بنا دیا تھا۔ اے عظیم انسان، مجھے معاف کر دیجیے۔ سوال نمبر 8، بو علی سینا کون تھے اور انہوں نے مشکوب سے کیا کہا؟ جواب، بو علی سینا
پرانے زمانے کے مشہور حکیم اور سائنسداں تھے۔ انہوں نے مشکوب سے کہا، مجھے اچھی طرح پہچان لو، لوگ مجھے ابو علی سینا کہتے ہیں۔ میری زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی نے میری محنت پر پانی پھیر دیا اور 2 قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا۔ اب یہ پتھر پھر سے قیمتی کتابوں میں اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دیں۔ جو بھی شخص ایسا کرے گا اس کے دل کی گرمی ان پتھروں کو پگھلا سکے گی۔ علم اور عقل سونے سے خریدے نہیں جا سکتے، بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اب سوال و جواب کے بعد اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہیں مجرب، بادل ناخواستہ، کیمیا گری، مربی، جمع پونجی، اوجھل، مسکین۔ پہلا لفظ ہے مجرب، اس کا جملہ ہے، حکیم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے مشکوب کو دوا کا مجرب نسخہ دیا۔ دوسرا لفظ ہے بادل ناخواستہ، جس کا جملہ ہے، شہر کے خراب حالات دیکھ کر بادل ناخواستہ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد کیمیا گری، اس کا جملہ ہے، کیمیا گری ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے۔ اگلا لفظ ہے مربی، پہلے قومی لیڈر عوام کے لیے ایک مربی کی مانند ہوتے تھے۔ مربی کا مطلب ہے محافظ، سرپرست۔ اگلا لفظ ہے جمع پونجی، لاک ڈاؤن میں بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کی سب جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اوجھل، اس کا جملہ ہے، ٹرین کی تیز رفتاری کی وجہ سے سارے منظر تیزی سے اوجھل ہوتے جا رہے تھے۔ آخری لفظ ہے مسکین، اس کا جملہ ہے، غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے، ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ الفاظ ہیں تندرست، اجنبی، خوشحال، مستحق، نادار۔ اب ہم نے اس میں نیچے ایک کالم بنایا ہے، ایک طرف لکھا ہے الفاظ، دوسری طرف لکھا ہے متضاد۔ الفاظ کے نیچے ہے تندرست، اس کا متضاد ہے بیمار۔ اجنبی، اس کا متضاد شناسا۔ خوشحال، اس کا متضاد بدحال۔ مستحق، اس کا متضاد غیر مستحق۔ نادار، اس کا متضاد مالدار۔ اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے، محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب ہم پہلے آپ کو محاوروں کے معنی بتائیں گے، پھر اس کے بعد جملے بنائیں گے۔ عقل پر پردہ پڑ جانا، اس کا مطلب ہے عقل کا جاتے رہنا۔ دوسرا محاورہ ہے نشہ ہرن ہونا، اس کا مطلب ہے ہوش میں آ جانا۔ پتھر پگھلانا، اس محاورے کا مطلب ہے مشکل کام کو آسان کر دینا۔ تھک کر چور ہونا، اس محاورے کا مطلب بہت زیادہ تھک جانا۔ اب چلیے ہم جملے بناتے ہیں ان محاوروں کے۔ پہلا محاورہ ہے عقل پر پردہ پڑ جانا، اس کا جملہ ہے، لالچ اور خود غرضی انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ دوسرا محاورہ نشہ ہرن ہونا، اس کا جملہ، کلاس میں شرارت کرتے بچوں نے جب ٹیچر کو کلاس میں آتے دیکھا تو ان کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ اگلا محاورہ ہے پتھر پگھلانا، اس کا جملہ، مسلسل جد و جہد پتھر کو پگھلا دیتی ہے۔ آخری محاورہ ہے تھک کر چور ہونا، اس کا جملہ ہے، اسکول کے فنکشن میں دن بھر بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے میں تھک کر چور ہو گئی۔ اب اس کے بعد والا سوال ہے، صحیح جملے پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ پہلا جملہ ہے، پیشے کی نسبت سے لوگ اسے مشکوب کہہ کر پکارتے تھے، یہ صحیح ہے، اس کے سامنے صحیح کا نشان۔
نمبر 2، مشکوب کو اجنبی مسافر پر رحم آ گیا، یہ جملہ صحیح ہے، اس کے آگے صحیح کا نشان۔ نمبر 3، مسافر نے مشکوب کو مجرب نسخہ نہیں دیا، یہ جملہ غلط ہے، اس کے آگے غلط کا نشان۔ نمبر 4، نسخہ پا کر بھی مشکوب سڑکوں پر پانی بیچتا رہا، یہ جملہ غلط ہے، اس کے آگے غلط کا نشان۔ نمبر 5، مشکوب کی دوائیں اثر والی نہیں تھیں، یہ جملہ غلط ہے، اس کے آگے غلط کا نشان۔ نمبر 6، لوگ مشکوب کے نام سے مخاطب کرنے لگے، یہ بھی جملہ غلط ہے، اس کے آگے بھی غلط کا نشان۔ نمبر 7، ایک دن ایک غریب آدمی اپنے بیمار بچے کی دوا لینے آیا، یہ جملہ صحیح ہے، لہٰذا اس کے سامنے صحیح کا نشان۔ نمبر 8، مشکوب کی نسخے والی کتاب غائب ہو گئی، یہ جملہ بھی صحیح ہے، اس کے آگے بھی صحیح کا نشان۔ نمبر 9، یہ آخری جملہ ہے، اجنبی مسافر بو علی سینا تھے، یہ جملہ بھی صحیح ہے، لہٰذا اس کے آگے بھی غلط کا نشان۔ اب آخری سوال ہے، اس کہانی کو مختصر طور پر اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب: ادھیڑ عمر کا ایک آدمی دن بھر سڑکوں پر پانی بیچ کر 4 پیسے کماتا اور اپنا پیٹ پالتا تھا۔ پیشے کی نسبت سے لوگ اسے مشکوب کہہ کر پکارنے لگے۔ ایک دن مشکوب کی ملاقات ایک تھکے ماندے مسافر سے ہوئی۔ مسافر بہت پیاسا تھا مگر اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ مشکوب نے مسافر پر ترس کھا کر اسے پانی پلایا اور ایک رات اپنے گھر ٹھہرایا اور اس کی خاطر مدارت کی۔ مسافر نے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مشکوب سے کہا، میں جانے سے پہلے تمہیں ایک ایسا مجرب نسخہ بتانا چاہتا ہوں جس سے تم ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہو گے۔ مسافر نے مشکوب کو دوا بنانے کا نسخہ بتایا اور ساتھ ہی کچھ ہدایت پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ مشکوب نے مسافر کے بتائے ہوئے نسخے کی بدولت بہت دولت کمائی۔ دماغ میں پیسے کا لالچ آتے ہی مشکوب نے مسافر کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرنا بند کر دیا، یہاں تک کہ ایک غریب آدمی اپنے اکلوتے بیمار بچے کی دوا لینے آیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی، لیکن مشکوب نے پیسے کے لالچ میں آ کر اسے دوا دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر سے غریب ہو گیا۔ دوسری مرتبہ مشکوب نے پانی بیچنے کے دوران ایک سانڈنی سوار کو دیکھا۔ مسافر نے مشکوب سے کہا کہ شام ہونے کو ہے، ایک رات کے لیے آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرا لیجیے۔ مشکوب نے اسے اپنے گھر ٹھہرا دیا اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کی۔ مشکوب کی اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر مدارت کی۔ مشکوب کی مہمان نوازی کے صلے میں مسافر نے اسے سونا بنانے کی ترکیب بتائی۔ مسافر کی بتائی ہوئی اس ترکیب کی بدولت مسافر نے بہت سی سونے کی اینٹیں تیار کیں۔ ایک بار پھر لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا اور مشکوب نے اس سونے سے کسی کی مدد نہیں کی، صرف اپنے لیے عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کیا۔ جب سونے کی اینٹیں ختم ہونے لگیں تو مشکوب نے کیمیائی کتاب اٹھائی تو دیکھا کہ وہ کتاب پتھر میں بدل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مشکوب نے معمول کے مطابق سڑکوں پر پھر پانی بیچنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک گھوڑ سوار اس کے قریب آ کر کہنے لگا، مجھے پہچانتے ہو؟ ہم تم پہلے مل چکے ہیں۔ ایک بار میں نے تمہیں دوا بنانے کا نسخہ دیا تھا اور دوسری بار سونا بنانے کی ترکیب بتائی تھی۔ تم نے میری بتائی ہوئی ہدایتوں پر عمل نہ کر کے دولت کی لالچ میں آ کر اپنا نقصان کیا۔ مشکوب نے گڑ گڑا کر مسافر سے معافی مانگی۔ مسافر نے کہا، میں بو علی سینا ہوں، میری زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی اور لالچ نے میری محنت ضائع کر دی اور 2 قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا۔ اب یہ پتھر اس وقت تک قیمتی کتاب نہیں بن سکتے جب تک تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دیں۔ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے، یہ کہہ کر بو علی سینا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
اب اس کے بعد ایک سوال اور ہے، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ مسافر کا مطلب ہے سفر کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے، یعنی ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے، اسم فاعل کہلاتا ہے۔ درج ذیل کو اسم فاعل میں بدل کر لکھیے۔ طلب کرنے والا، شعر کہنے والا، شکر ادا کرنے والا، عبادت کرنے والا، حفظ کرنے والا۔ طلب کرنے والے کا اسم فاعل ہوگا طالب، شعر کہنے والے کا شاعر، شکر ادا کرنے والا شاکر، عبادت کرنے والا عابد، حفظ کرنے والا حافظ۔ اب اس سوال کے ساتھ ہی یہ سبق پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں نیا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔